خوف خدا کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم گناہ کرتے ہیں، ذرا سا بھی خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اپنے دل میں خوف پیدا کر لیں تو اللہ تعالی اس خوف کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تمہیں بتاؤں، ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر رواں ہو گئی۔ نوجوان اس عورت سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب نوجوان کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ لڑکی کسی قافلے کے ساتھ رواں ہے، کسی قافلے کے ساتھ کہیں جا رہی ہے، نوجوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ سارا قافلہ رات گزارنے کے لیے اس جنگل میں رک گیا۔ جب سب لوگ سو گئے، وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تجھے بہت زیادہ چاہتا ہوں، میری محبت کی انتہا نہیں، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس قافلے کے ساتھ چلا آیا۔ عورت بولی، جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ وہ جوان خوشی خوشی سارے قافلے کا چکر لگا کر آیا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں، سب لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، کوئی بیدار نہیں، سب سوئے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اچھا سب لوگ سو رہے ہیں، کوئی بھی جاگ نہیں رہا ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے، نوجوان یہ تو بتا کیا ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ لڑکا کہتا ہے، ہاں ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوئی گناہ کرتا ہے، کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اللہ تو ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لڑکی کہتی، کیا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ لڑکا کہتا ہے، نہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے، نوجوان اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ خالق عالم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ رب ذوالجلال کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟
جوان بولا اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں، نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ اب عورت بولی لوگ سو گئے تو کیا ہوا، ہمارا مالک تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خالق تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض نہیں۔ جوان نے جیسے ہی یہ بات سنی خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ نوجوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا نوجوان بتا تجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ جوان نے جواب میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالی کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ تعالی نے اسی سبب میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ کتنا بڑا کریم ہے کہ ذرا سا بھی ہم اپنے دل میں خوف پیدا کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیوں نہیں معاف فرمائے گا؟ کتنا چاہتا ہے رب ہمیں یار۔ اللہ ہم بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے یار، اس کی اتنی نعمتیں ہم پر ہے، اتنی محبت کرتا ہے، ہم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، وقت ہے اللہ سے ڈرو یارو، دل میں خوف خدا پیدا کرو، اللہ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ہم سب اگر اللہ سے ڈرنے لگیں تو ہم سب اعلیٰ ہو جائیں گے یار، پھر کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہم طاقتور سے ڈرتے ہیں، طاقتور اس دن ہم سے ڈرے گا جس دن ہم اللہ سے ڈریں۔ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنے لگیں گے اس دن ہماری نیا پار ہو جائے گی۔